السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، اس جہان کی باتیں ہیں، انسان کی باتیں ہیں، فلاح کی باتیں ہیں، ہماری کامیابی کی باتیں ہیں، اور اس مقصد زندگی کی باتیں ہیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ تو کچھ چیزوں میں ہم رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے۔ استاذہ خوش آمدید۔ ہم بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کا بہت قیمتی وقت ہے، آپ اس میں سے اپنے قیمتی لمحات ہمارے لیے نکالتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ موقع ملا آپس میں بیٹھنے کا، قرآن کی باتیں کرنے کا، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ استاذہ ہم کچھ ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل پوری دنیا کے اندر حقوق کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ زبان زد عام ہے۔ ہر کوئی اپنا حق چاہتا ہے، اور ڈفرینٹ جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان ڈفرینٹ ریلیشنز کے اندر ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے حقوق کی بات ضرور کرتا ہے۔ تو آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو رشتہ، پہلا رشتہ اس دنیا میں وجود میں آیا جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تو وہ رشتہ تو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ تو کیا میاں اور بیوی کے آپس میں بھی کچھ حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر؟ اور قرآن اس بارے میں کیا ہمیں رہنمائی دیتا ہے؟ سعدیہ، بڑی اہم بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب خاندانوں میں رہتے ہیں اور خاندانی نظام کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور سب لوگ سکون چاہتے ہیں، اور گھروں میں سکون کی وجہ سے معاشرے میں سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت تو ہے، لیکن جو بات آپ نے پہلے کہی کہ آج کل کے دور میں حقوق کی بات بہت ہوتی ہے، ہر دور میں ہی ہوتی رہی ہے۔ جب سے انسان دنیا میں آیا اس وقت سے حقوق و فرائض کی تقسیم میں بندھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں بھی دو انسان ہوں گے یا دو سے زائد ہوں گے، انہوں نے جب مل کے رہنا ہے تو ان میں سے ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے، اور دوسرے کا حق یا دوسرے کا فرض جو ہے وہ پہلے کا حق ہے۔ یعنی حقوق و فرائض کی تقسیم کے بغیر آپس کے تعلقات صحیح انداز میں نبھائے نہیں جا سکتے، اکٹھے رہنا ممکن نہیں رہتا، اور دائرے میں کوئی رہ نہیں سکتا۔ پھر لوگ دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں، حد سے باہر نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد کا حق ہے تو عورت کا بھی حق ہے۔ اور بات یہ ہے کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور یقیناً رب العزت کی ہر بات حکمت سے بھرپور ہوتی ہے، معروف طریقے سے۔ یعنی وہ کوئی انجانا طریقہ نہیں ہے، سب لوگ اس سے واقف ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو انسان اندر سے قبول کر سکتا ہے اور انسانی معاشرے میں رواج پا سکتی ہے، اور آلریڈی اس کو پرکھا جا چکا ہے، الحمدللہ۔ استاذہ جب ابھی آپ نے بات بھی کی اور قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ معروف طریقے سے رہو، تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ معروف طریقہ ہے کیا؟ مطلب ہر ایک کا ایک اپنا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں ان کے خیال میں وہی معروف طریقہ ہو، تو آپ ہمیں ضرور گائیڈ کریں کہ کیا معروف طریقہ ہوتا ہے؟ جی، بات اہم ہے۔ معروف جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر عین را فا سے ہے، یعنی عرف سے مراد یہ کہ جو کامنلی، جس کو سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ معروف وہ ہے جو انجانا نہ ہو، اجنبی نہ ہو، پاپولر ہو، یا یہ ہے کہ
सब लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो या हो सकता हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में शरीयत बराह रास्त अगर हमें नहीं बता रही तो मारूफ को जो है ना उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे दियत के मामले में एक्सेप्ट किया गया। खैर ये तो एक अलग स्टोरी। आपने तो पूछा कि मारूफ क्या होता है, तो ये बात नहीं है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, नहीं। मुश्तरका तौर पर एक सोसाइटी के अंदर जिसको एक्सेप्ट किया जाता हो, जैसे हमारे यहाँ लिबास के मामले में शलवार कमीज़ एक जाना पहचाना लिबास है। इंडिया में ख़वातीन के लिए साड़ी एक जाना पहचाना लिबास है। आप यूरोप में चले जाएं तो मर्दों का जो लिबास है जाना पहचाना वो ट्राउज़र शर्ट है, आप उसे पैंट शर्ट कह लें या उसे इससे आगे कोई और नाम दे लें, तो ये मारूफ लिबास है। लेकिन हर इलाके में फिर वो एक्सेप्टेबल होता है। तो ये कोई पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज़ नहीं, कॉमनली बड़े पैमाने पे लोग जिसको एक्सेप्ट करते हैं। इसको जब हम अगर वैसे पढ़े काम इंसान भी अगर पढ़े तो समझ ऐसे आती है कि अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से रहो। तो हुस्न सलूक के तो हर एक की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है। हुस्न सलूक तो इसको भी समझा जाता है कि आपने माल दे दिया, एक घर दे दिया, छोटा सा रहने की जगह दे दी और कुछ ऐसे लवाजमात मुहैया कर दिए घर के अंदर जो उसके लिए नाफ़े और शायद उसकी सेटिस्फेक्शन हो गई। तो क्या यही बस हुस्न सलूक है औरत से या बीवी से करने का, या उसमें कुछ और भी पहलू होते हैं? सादिया, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। वाशिरुहुन्न बिल मारूफ के हवाले से कि औरतों के साथ हुस्न सलूक से रहो, हुस्न मुआशरत ज़रूरी है। देखिए, कुछ तो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, कुछ आपकी ऐसी नीड्स हैं जैसे खाना पीना, आपका लिबास है, आपको घर चाहिए, ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ ह्यूमंस के लिए अलग तरह की होती हैं, एनिमल्स के लिए अलग तरह की। लेकिन अगर आप देखें तो खाते पीते तो जानवर भी हैं। अगर आप ये देखें कि लिबास तो फितरी तौर पर उन्हें लिबास मिला है, बाल है या पर हैं। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि वो अपनी नीड्स को कैसे पूरा करते हैं, अपने घर बनाते हैं, परिंदे भी घर बनाते हैं, कोई बिल बना के रहता है, कहीं ना कहीं अपने लिए कोई गोशा आफियत, गोशा सुकून ज़रूर तलाश करते हैं। इसका मतलब ये कि ये तो ऐसी नीड्स हैं जो जानवरों से मिलती जुलती नीड्स हैं। लेकिन ह्यूमंस की नीड्स जो है, इंसानों की जो ज़रूरियात हैं, उसमें इसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपको एक दूसरे की जज्बाती केयर भी करनी है, आपने एहसासात की केयर भी करनी है, जो चीज़ें एक दूसरे को नापसंद हों उनसे अवॉइड भी करना है, और ये है कि हर तरह से इदखालुस सुरूर वाला मामला ज़रूर हो, यानी दूसरे के दिल में खुशी दाखिल करने वाला मामला ज़रूर हो। और इसमें मेजर चीज़ जो है वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमारा हुस्न सलूक तो यही है कि हम हर वक्त जोक क्रैक करते रहते हैं, कि घर वालों के साथ जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, और जोक क्रैक करने में असल में दिल क्रैक होते रहते हैं। वो इस तरह से कि अपनी बीवी से बात करते हुए उसके मेके वालों में से किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई बात रख दी, या इसी तरह से और कुछ नहीं तो एक शौहर जो है वो अपनी बीवी के सामने हर वक्त कहता है मैंने दूसरी शादी करनी, दूसरी शादी करनी। सादा सबसे बड़ा मजाक ही यही होता है कि अगर किसी ने कोई मजाक में बात करनी है तो यही बात होती है। तो क्या वजह है कि इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाता है कि मैं दूसरी शादी को, और उसको समझा जाता है कि इसकी वजह से शायद ये कोई ईज़ा पहुंचाने का ज़रिया है। ये भी तो देखें, ये भी तो एक हुस्न मुआशरत और हुस्न सलूक की नफ़ी है ना। असल में बात यह है कि हुस्न मुआशरत को कौन अपना फ़र्ज समझता है, उसे फ़र्ज़ ही नहीं समझा, फिर उसको अपने तौर पर इंटरप्रेट किया, अपने तौर पर उसकी तशरीह कर ली कि हाँ यही हुस्न मुआशरत है, जो हम कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है। तो आप तो अपने खुदा नहीं हो ना, आपने खुद को बनाया नहीं है। आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हो उस ज़िंदगी पर हक उसी का है जिसने ज़िंदगी अता की है, जिसने ज़िंदगी गुजारने के वसाइल दिए, जैसे उसने गाइड किया है उसके मुताबिक देखना चाहिए कि हुस्न मुआशरत दरअसल क्या है। तो हुस्न मुआशरत में आप ये देखिए कि उसे यानी एक मर्द जो है वो अपनी बीवी को रिगार्ड करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है,
ظاہر ہے آج وہ بیوی ہے کل بچوں کی ماں ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ بچوں کی ماں ہو. تو بچوں کی ماں کے بارے میں بچوں کے دل میں جب نفرت بوئی جاتی ہے، یہ کس قسم کا حسن سلوک ہے کہ آپ نے پیسہ دے دیا یا جیب خرچ دے دیا یا کھانے پینے کے لیے ضروریات پوری کر دی. میں بڑی دلچسپ بات بتانا چاہتی ہوں. بہت طویل عرصے کی بات ہے، کسی خاتون نے مجھے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے میرا حق نہیں دیتا، اور ظاہر ہے اس وقت میں چھوٹی بھی تھی تو مجھے اس بات کی پوری طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ہر طرح سے کیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو میں نے سادگی کے ساتھ جا کے تو ان کے جو فادر ان لا تھے، چونکہ فیملی سے ہی ان کا تعلق تھا، تو ان سے کہا کہ وہ فلاں خاتون جو ہے انہوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ اس طرح سے مجھے میرا حق نہیں دیا جاتا، تو کیوں نہیں ان کا حق انہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کون سا حق چاہیے؟ کھانا نہیں ملتا، یا پہننے کے لیے لباس نہیں ملتا، یا گھر نہیں ہے ان کے پاس، کیا چیز نہیں ہے؟ تو میں نے جب خاتون سے دوبارہ پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ جیب خرچ میں نہیں ملتا، شوہر نے دوسری شادی کر لیا، اور دوسری شادی کرنے کے بعد جو پہلی وائف تھی انہوں نے میرے سے بات کی تھی، تو دوسری شادی کرنے کے بعد انہوں نے پہلی وائف کو یوں سمجھ لیا کہ وہ بھی یعنی چیزوں کی طرح ایک چیز ہے، جیسے کوئی صوفہ ہے یا کوئی ٹیبل ہے یا کوئی اے سی ہے یا باقی چیزیں جیسے وہ چیزیں ہیں، اس سے زیادہ حیثیت نہیں تھی. ریئلی ہماری سوسائٹی میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ بہت ڈیفرنٹ ہے. مائنڈ سیٹ عجیب ذہن سازی ہوئی ہے کہ، اور ہر مرد کی ذہن سازی ہوتی ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ یہ دھیان رکھنا کہیں وہ تمہیں کنٹرول نہ کر لے. تو ایک عجیب دوڑ شروع ہو جاتی ہے. مرد عورت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، عورت مرد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب یہ جو کنٹرولنگ فیکٹرز ہیں نا، یہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، حسن معاشرت کا دھواں نکل جاتا ہے. یعنی حسن معاشرت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جی، اور پھر اس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ایسا استاذہ ہے. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کر رہے ہیں اور ہم اس بات کو کنٹینیو بھی کریں گے، اس ڈسکشن کو. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اور استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے رہنمائی بھی لے رہے ہیں قرآن کے ریفرنس سے. استاذہ ابھی جو بات ہو رہی تھی، جب بات ہوتی ہے حسن معاشرت کی اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی، تو دوسری شادی کی بات ہو رہی تھی. دوسری شادی یا پھر اسلام میں تو ہمیں پتہ ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے اور ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن اس ایک فیکٹر کو اس پورے رشتے کی میں ایذا پہنچانے کی بنیاد کیوں بنا لیا جاتا ہے کہ ہر وقت جو ہے شوہر جو ہے وہ یہی بات کر کے بیوی کو جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی اور ایموشنلی طور پر بھی ایذا پہنچاتا ہے. حالانکہ ہم نے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 سے زائد نکاح کیے، اور اگر کوئی نہ بھی نکاح کرے اپنی ساری زندگی میں بھی، تب بھی یہ ایک بات جو ہے اس کو کیوں ہر وقت دہرایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ذہنی اذیت کا باعث بنے. سادیہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک آبجیکٹو ہے نا جس کے تحت مرد بھی کام کرتا ہے عورت بھی، کہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو سم ٹائمز مرد اپنے اختیار کو بیوی کے سامنے رکھتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ اختیار بھی استعمال کر سکتا ہوں، تاکہ انڈر پریشر رکھے اور اس طرح سے عورت پر کنٹرول، عورت پر غلبہ حاصل کر لے. اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ریزن اس میں سے یہ بھی ہے. اصل ریزن تو اس کی یہ ہے کہ لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایجوکیٹ ہونا نہیں چاہتے، احساس دلانے کی ضرورت ہے. اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے اسکول کو بھی رول پلے کرنا ہوگا، سوسائٹی کو، لیکن سب سے بڑھ کر ماں باپ کو بچے کی شادی سے پہلے اس کی ذمہ داریاں سکھا دینی چاہیے کہ ایک عورت کا باپ پر کیا حق ہے، اور آپ نے کس طرح سے اپنے
اس رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، اور کس طرح یہ رشتہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مقدس رشتہ ہے۔ تو ایک نئے خاندان کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں آپ نے ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، ریگارڈ کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر یہ جو ٹرائیوکا ہے، یہ جو ٹرائنگل ہے، یعنی خاندان بھی، پیرنٹس، اسکول اور سوسائٹی، تینوں ہی رول پلے کریں گے تو اس کا بہتر نتیجہ سامنے آئے گا۔ آپ تو بات کر رہی ہیں کہ یہ سکھایا جائے کہ کس طرح سے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن کیا ہمارے یہاں تو اپوزٹ ہوتا ہے نا؟ ہمارے یہاں تو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بیوی آ رہی ہے یا جو نکاح میں آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں وہ کنٹرول حاصل نہ کر لے، شوہر کا بھی اور خاندان کا بھی۔ تو یہ تو ایک اپوزٹ ہے۔ تو اس ایک وہ جو ایک پورا سیناریو ہے یا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس کی تو ان لرننگ پہلے کرنی پڑے گی۔ جی جی تو یہ بہت اہم بات ہے کہ سکھایا تو یہ جاتا ہے اور ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے۔ جی سعدیہ، بات یہ ہے کہ ایک تو ان لوگوں کا معاملہ ہے نا جنہوں نے ابھی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، لیکن جو پہلے سے اپنی زندگی کو برت رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ انہیں ان لرن کروایا جائے، انہیں احساس دلایا جائے۔ انہیں بھی ایجوکیٹ کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا، ایجوکیٹ کرنا ہی ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی طرف دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی بیویوں کی یعنی ہر ضرورت کا بھی دھیان رکھا اور ان کو ہر اعتبار سے سکون بہم پہنچانے کی کوشش کی۔ سزا ہم تو جب بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی، تو ہمیں تو مثالیں ایسی خوبصورت ملتی ہیں۔ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا حسن سلوک ملتا ہے کہ کیسے ان کی ایج کے مطابق دوڑ بھی لگا لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں شیئر کیا کرتے تھے، ان کی مینٹل ہیلتھ کا خیال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو باقی ازواج کے ساتھ بھی ان کا حسن سلوک کیے، تو ہمیں بہت خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے تو ایگزامپل سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہمیں کیا اس کا علم نہیں ہے یا ہم علم لینا نہیں چاہتے؟ ہمارے کہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان ہستیوں کو رول ماڈل کے طور پر نہ تو ہمارے نصاب میں رکھا گیا، نہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو وہ سٹوریاں سنائیں، نہ سوسائٹی میں اس کو مقبول بنایا گیا۔ ہیروز بدل گئے ہیں، اپنے ہیروز کی طرف دیکھیں تو ہمیں گائیڈ لائن تو ملتی ہے۔ استاذہ، ہمارے یہاں تو جیسے نکاح کا تعلق ہے اور بہت مضبوط ہوتا ہے تعلق، لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بھی جو ان کے نکاح میں ہوتی ہیں خاتون، اس کو بھی خوش نہیں رکھ پاتے۔ بیویاں نارملی ان کو شکوے شکایات ضرور ہوتے ہیں اپنے شوہروں سے۔ تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت ساری ایسی مثالیں، آپ کے ایک سے زائد نکاح تھے، اور الحمدللہ کہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ سب اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین حسن سلوک کیا جاتا تھا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، وہ ان کی کم عمری میں نکاح ہوا اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت پیارا تعلق تھا، دوڑ بھی لگاتے تھے، ساتھ کھانے میں شریک بھی ہوتے تھے۔ تو آپ ضرور اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں کہ ایک سے زائد بیویاں تھیں ازواج مطہرات، اور الحمدللہ وہ بہت خوش مطمئن، ہم پڑھتے ہیں ان کے احوال، تو ہمیں آپ ذرا رہنمائی کریں اس کے بارے میں۔ جی سعدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشگوار ازدواجی تعلقات کی کیا ہی بات ہے۔ میں چند ایک ایگزامپلز ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ مثال کے طور پر سیدہ صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، یہودی سردار کی بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے بھی اچھا کھانا بناتی تھیں۔ انہوں نے ایک روز کھانا بنایا اور ایک غلام کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ سیدہ عائشہ بڑی سمجھدار اور بڑی انٹیلیجنٹ لڑکی تھی۔ کھانا آیا تو ان کے اندر اچھی فیلنگز نہیں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا، سوچ کو میں ٹرانسلیٹ تو نہیں کر سکتی، لیکن نیچرلی ان کے رد عمل سے احساس ہوتا ہے
جب کبھی بھی کوئی اچھا کھانا بناتا ہے تو دوسرا فرد اس کو کافی دیر تک فیل کرتا رہتا ہے. تو سیدہ عائشہ کو یہ اچھا نہیں لگا ہوگا. بہرحال وہ غلام سے جب پلیٹ پکڑنے کے لیے گئی کھانے کی تو انہوں نے زور سے جھٹکا دیا, پلیٹ بھی گئی, کھانا بھی گیا. ایسے کتنے ہی سینز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہوتے رہتے ہیں, جی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مائنڈ نہیں کیا, کوئی رد عمل نہیں, نو ریئیکشن, نو کامنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے مسکرا رہے تھے, کول, ہمبل. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اپنے اوپر کنٹرول تھا. سیدہ عائشہ کا غصہ بڑا نیچرل تھا. جہاں محبت ہوتی ہے نیگیٹیولی کسی بھی وقت کوئی وائلڈ ہو سکتا ہے, کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. وہ بھی اسی طرح سے انسان تھے جیسے ہم لوگ انسان ہیں. لیکن اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدہ عائشہ کے ان جذبات کی جو نیگیٹو تھے, ان جذبات پر بھی کوئی رد عمل شو نہیں کیا. ہمارے یہاں نصیحت کے نام پہ کس طرح انڈر پریشر کیا جاتا ہے, کچھ تو لحاظ کیا ہوتا, ہمیشہ ایسا کر دیتی ہو اور آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے, کبھی صبر کا مظاہرہ بھی کر لیا کرو, اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں, اور آپ فلاں اور آپ فلاں اور آپ فلاں, یعنی لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی. فیور بھی نہیں دی نا, کیا جب جی صفیہ کی بھی فیور نہیں کی اور ان کو بھی نہیں کچھ اچھا, کہا. یہ والی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایسے موقع پر وہ تیلی لگانے والی بات ہو جاتی ہے نا, کہ اگر کسی دوسرے کی بات ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت صفیہ کی کوئی بات کی, نہ سیدہ عائشہ کو سمجھایا, صرف اسمائل ہے, ایک اسمائل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس رہے. بہت دیر کے بعد وہ بالکل کول ہو گئیں تو آپ نے فرمایا, عائشہ اب اپنی بہن کو پلیٹ واپس کر دینا, دیٹس اٹ. حکمت دیکھیے, تعلقات کی حکمت سیکھنی ہے, حسن معاشرت سیکھنا ہے تو اپنے نبی سے سیکھیے. ان سے بڑھ کر کوئی حسن معاشرت کرنے والا نہیں تھا, حسن معاشرت کا لحاظ کرنے والا نہیں تھا. سیدہ عائشہ کے جذبات کا کس قدر خیال رکھا. اور آپ دیکھیں کہ جب کوئی دوسرے کو انسان سمجھتا ہے, دوسرے کو سپیس دیتا ہے, اسے تھوڑا وقت بھی دیتا ہے, اور اس طرح سے اس کے لیے بھی خود کو کنٹرول کرنا ممکن ہو جاتا ہے. اس طرح کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارا. ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ سودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئیں. یہ حضرت عائشہ کا گھر تھا, آپ نے اپنی ازواج کو الگ الگ حجرے بنا کر دیے ہوئے تھے. سیدہ سودا کی عمر تقریباً سیدہ عائشہ کی والدہ جتنی تھی. سیدہ سودا آئیں تو سیدہ عائشہ نے حریرہ بنایا تھا, انہوں نے انہیں آفر کیا تو سیدہ سودا کا نہیں دل چاہتا ہوگا, انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی. سیدہ عائشہ کو اچھا نہیں لگا, انہوں نے کہا کہ آپ کھا لیں. وہ اصرار کرتی رہی, وہ انکار کرتی رہی. بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. آپ نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دیا, کسی قسم کی دلیل نہیں دی, کوئی فکرہ نہیں اچھالا. اب دیکھیے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فرد, شوہر کی بات تو چھوڑیے, کوئی بھی فرد جو درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے فکرے پھینکنا اپنا فرض سمجھتا ہے. تو یہ فکرہ اگر کوئی شوہر پھینکے یا بیوی پھینکے تو حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں. بڑا سینسیٹیو رشتہ ہے, اس رشتے کی حفاظت کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ کا اصرار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سودا مطمئن بیٹھی ہیں. پھر ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی میں آپ کے منہ پہ مل دوں گی. سیدہ سودا نے پھر بھی تسلیم نہیں کیا, لیکن عائشہ کو دیکھا تیور بھانپے بھاگ کھڑی ہوئیں. اب کیا تھا, سیدہ سودا آگے آگے, سیدہ عائشہ پیچھے پیچھے, اور بالآخر سیدہ سودا جو کہ ان کی ماں برابر خاتون تھیں, سیدہ عائشہ نے حریرہ لیا اور ان کے چہرے پہ لیپ کر دیا. اب دیکھنے کی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن تھا. کوئی رد عمل نہیں, نو کامنٹ, کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کوئی ہوتا تو کہتا ہے اچھا اتنا تو لحاظ کر لیا ہوتا, آپ سے عمر میں بڑی تھیں,
اتنا تو لحاظ کیا ہوتا کہ وہ ہمارے گھر پہ آپ کے گھر پہ مہمان آئی تھیں، اور 70 باتیں اسی طرح سے سمجھانا سب لوگ اپنا فرض ویسے سمجھتے بھی ہیں. تو ہوتا ہے نا کہ جھکاؤ شوہر کا ایک طرف ہو جاتا ہے، جی جی، کسی ایک کی طرف جو ہے وہ زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، تو اس کی بھی تو ممانعت یعنی ہم بیلنس بیلنس کتنا دیکھتے ہیں نا زبردست کہ ہے. بیلنس کرنا جو ہے یہ بہت مشکل کام بھی اور ہے. پھر ایک بالکل ینگ لڑکی ہے اور دوسری طرف عمر رسیدہ خاتون ہے، لیکن کہیں بھی آپ ڈگمگائے نہیں. نہیں، آپ کے رویے کی وجہ سے نہ تو سیدہ سودا نے کچھ محسوس کیا، نہ سیدہ عائشہ جو ہے انہیں کوئی شرمندگی یا ندامت ہوئی. اصل میں تو ہم نے اس رشتے سے یہ توازن سیکھنا ہے. دوسری شادی کا کہنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو نبھانا اور اس توازن اور اس خوبصورتی کے ساتھ نبھانا جو ہے نا، یہ بھی نو سیکھنے ڈاؤٹ. کی ضرورت ہے نا. اصل میں تو سیکھنے والی چیز ہی یہی ہے کہ انسان زندگی کو برتنا سیکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو سپیس دی ہے، ان کو رسپیکٹ دی ہے، ان کے جذبوں کا خیال رکھا ہے، ان کا احساس کیا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال کرتے تھے، اسی طرح سے اپنی بیویوں کی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال کرتے تھے. جی، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تاکہ یہ ہے کہ ذہنی بھی اور ایموشنلی بھی اور روحانی طور پر بھی جو ہے بہت زیادہ آسودگی بھی حاصل ہو، اور انسان جو ہے وہ مطمئن ہو کر اس رشتے کو آگے بڑھا سکے. جزاک اللہ خیر استاذہ. ہم ضرور چاہیں گے کہ بہت اہم بات ابھی چل رہی ہے، لیکن آپ ضرور دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ رشتے ہمیں نبھانے کی بہترین طریقے سے توفیق دے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر وہ فیملی جس کے رشتے میں دراڑ ہے، اللہ تعالیٰ اس دراڑ کو پر فرما دے، آپس کے تعلقات میں احساس کرنے کی، ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ریگارڈ کرنے کی توفیق دے. اور اس بگڑے ہوئے رشتے میں جہاں جہاں یہ بگاڑ کا شکار ہے، جہاں جہاں باہمی اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو دور فرما دے اور آپس کی محبت عطا کرے. حقیقت یہ ہے کہ وہ دعا سب سے خوبصورت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. میں جب سوچتی ہوں تو مجھے بہت بہت یہ دعا متاثر کرتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے رشتہ ازدواج کو اور ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ جو رشتے کی ٹھنڈک ہے نا، سکون ہے، اطمینان ہے، محبت ہے، انسان کی اپنی ایفرٹ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو محبتیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رشتے کا سکون دیتا ہے. ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، دل سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب لوگوں کے باہمی رشتے کو باعث سکون بنا دے آمین، اور آپس کے اختلافات ختم فرما دے. آمین، آمین آمین. ثم آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. آج کے دن پہ ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت اہم رشتہ ہے، اس کائنات کی بنیاد ہے. اور یہ رشتہ جو ہے اس کی بنیاد محبت پر ہونی چاہیے، الفت پر ہونی چاہیے، باہمی عزت ایک دوسرے کو دینی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن کی رہنمائی میں ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھیں کہ کس طرح سے اس رشتے کو نبھانا چاہیے. انسان کو انسان سمجھ کر انسانیت کے حقوق دینے چاہیے اور عورت کو سپیس دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فریقین کو رفیقین بننے کی توفیق دے اور اس طرح سے معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی جو ہے وہ اور توازن وہ بہترین طریقے سے پیدا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. Hmm